حصول علم میں سوال اور سفر کی اہمیت۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حصول علم کی خاطر سوال کرنے اور سفر کرنے کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حصول علم کی جستجو رکھی ہے، جس کے نتیجے میں وہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کے نتیجے میں وہ بہت سا علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو، سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ دین اسلام نے مثبت اور تکمیل ذات سے متعلق سوال کرنے کا جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور سوالات کے نتیجے میں ہی انسان بہت سے دینی مسائل کے بارے میں جان سکا۔ قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو یسألونک سے شروع ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اے نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ان سے یہ کہہ دو۔ مثال کے طور پر سورۃ انفال کی آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی اپنے مال میں سے خرچ کرو اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کہ وہ سوال کرتے ہیں تم سے شراب اور خمر کے بارے میں، تو تم انہیں کہہ دو کہ یہ بڑے گناہ کا کام ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو بھی زائدہ ضرورت ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی سوالات کیے جاتے تھے اس کے بارے میں شرعی احکامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آیات کی صورت میں نازل کرتا تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حصول علم کے لیے سفر کی کیا اہمیت ہے؟ جو قدیم زمانے میں جو ذرائع نقل و حمل جو تھے وہ بہت محدود تھے، اور لوگوں کو بہت سی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر کے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور حصول سفر کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آ جاتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جو تلاش علم کے لیے کی راہ میں نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کو اکٹھا کرنے کے لیے اور کسی حدیث کو سننے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کئی ماہ کا سفر طے کر کے دوسرے ممالک میں جاتے اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حصول علم کے لیے کتنے کوشاں تھے اور کتنی صعوبتیں اختیار کرتے تھے۔ دور جدید میں دینی علوم اور سائنسی علوم کی بہت ساری شاخیں وجود میں آ چکی ہیں۔ ہمیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ سائنسی علوم کو بھی سیکھنا چاہیے، جس سے ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔